اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا وبعدد کل حرف الفا الفا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیات نمبر 136 اور 137 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ گمراہ ہو گیا، بلکہ گمراہی میں کہیں دور جا گرا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کفر اختیار کیا، پھر ایمان لے آئے اور پھر کفر اختیار کر لیا اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کی گئی۔ ناظرین، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، اے اپنے ایمان پر ثابت قدم اور قائم رہو، جیسا کہ مسلمان ہر نماز میں دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم اور برقرار رکھ۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں مومنین سے خطاب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان پر نازل ہوئی یعنی قرآن مجید پر، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں، ان سب پر مضبوط ایمان رکھو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مومنین اہل کتاب مراد ہیں، پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے منافقین مراد ہیں، یعنی زبان سے ظاہری ایمان لانے والو، اخلاص کے ساتھ دل سے ایمان لاؤ۔ اس کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مشرکین مراد ہیں، یعنی اے لات و عزا پر ایمان لانے والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کی کتاب کی تصدیق کرو۔ ان سب اقوال کے علاوہ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد انبیاء علیہم السلام سابقین ہیں، جو گزر چکے ہیں، لیکن یہ سب اقوال خلاف ظاہر ہیں، اور صحیح قول یہی ہے کہ اس میں مسلمانوں سے خطاب ہے، اور یہی قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے۔ ناظرین، مفتی ابو صالح محمد قاسم قادری اتاری رحمۃ اللہ علیہ
اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا آمنو ایمان لاؤ۔ اگر یہ خطاب یہود و نصارہ سے ہو تو معنی یہ ہوں گے کہ اے بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر ایمان لانے والو، تم مکمل ایمان لاؤ، یعنی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر، جن میں قرآن مجید اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ اور اگر یہ کتاب منافقین سے ہو تو اس کے معنی ہوں گے اے ایمان کا ظاہری دعویٰ کرنے والوں، اخلاص کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ یہاں جو فرمایا گیا کہ رسول اور کتاب پر ایمان لاؤ، تو رسول سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اہل ایمان کا لفظ حقیقی معنی کے اعتبار سے موجودہ زمانے میں صرف مسلمانوں پر بولا جا سکتا ہے۔ کسی اور مذہب والے پر، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی، اس لفظ کو نہیں بولا جا سکتا۔ آیت میں فرمایا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر اور اس سے پہلی ہر کتاب اور رسول پر ایمان لاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر عمل صرف قرآن شریف پر ہی ہوگا۔ ان کتابوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں ایمان کا لفظ دو معنوں میں یا ایمان کے دو مختلف درجوں میں استعمال ہوا ہے۔ آمنو کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، جو تم مومنوں کی جماعت میں شامل ہو چکے ہو، اور آمنو کا مطلب یہ ہے کہ خلوص نیت، سچے دل اور پختہ عزم اور سنجیدگی کے ساتھ ایمان لاؤ، اور اپنی سوچ، اپنے عمل، اپنے نظریات، اپنے مزاج، اپنے کردار، اپنی دوستی اور دشمنی، اپنی اغراض، اپنی جد و جہد، غرض، ہر چیز کو اس عقیدہ کے مطابق بناؤ جس میں تم ایمان لائے ہو، تب ہی تم میں انصاف پر قائم رہنے کی صفت پیدا ہوگی۔ قرآن سے پہلے کی نازل شدہ کتاب یا کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ فی الواقع وہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جو کچھ موادان میں آج کل پایا جاتا ہے وہ سب کچھ منزل من اللہ ہے۔ ناظرین، اس آیت میں اور اسی طرح دیگر متعدد آیات میں ایمان بالغیب کے 5 اجزاء کا ذکر آیا ہے، جو یہ ہیں: اللہ تعالیٰ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر بن دیکھے ایمان لایا جائے، یعنی ان پر پختہ یقین رکھا جائے۔ ایمان بالغیب کا 6واں جزو تقدیر پر ایمان ہے، یعنی ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ عقیدہ بھی قرآن ہی کی متعدد آیات سے مستنبط ہے، اگرچہ اس آیت میں مذکور نہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کو نہ مانے تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ناظرین، جس طرح پہلی آیت میں ایمان کا لفظ 2 معنوں میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح اس آیت میں کفر کا لفظ بھی 2 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ سرے سے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہی نہ ہو اور ان سب امور مذکورہ کا انکار کر دے، دوسرے یہ کہ ایمان کا زبانی دعویٰ کر کے مسلمانوں میں شامل تو ہو جائے، لیکن جو اثرات اس عقیدہ کے اس کی طبیعت مترتب ہونا چاہیے تھے وہ نہ ہوں۔
نہ ہی وہ اپنے طریقے زندگی کو شرعی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، ایسا ایمان بھی کچھ فائدہ نہ دے گا اور یہ سراسر گمراہی ہوگی۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کفر اختیار کیا، پھر ایمان لے آئے اور پھر کفر اختیار کر لیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں سیدھا رستہ دکھائے گا۔ ناظرین، ان سے مراد منافقین اور مرتدین کا گروہ ہے جو ہر وقت مذبذب ہی رہتے ہیں کہ جس طرف کا پلہ بھاری نظر آئے اس میں شامل ہو جائیں۔ ایسے لوگ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں، حالات کا جائزہ لے کر اپنی خواہش نفس کے پیروکار ہوتے ہیں اور جتنی دفعہ بھی ہوا کا رخ بدلے اتنی دفعہ ہی ان کا ایمان اور کفر بدلتا رہتا ہے۔ ایسے ایمان کا چونکہ فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا ان پر کفر ہی کی چھاپ مضبوط ہوتی جاتی ہے، اور کفر میں بڑھتے چلے جانے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود تو کافر ہیں ہی، دوسروں کو بھی کافر بنانے کے لیے اور اسلام کی راہ روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کہ راہ راست پر آنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ ناظرین، مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں بارہا ایمان لانے اور بار بار کفر کرنے کا بیان موجود ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اعتقادی منافقوں کے متعلق ہے، اور بعض دوسرے فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تاہم بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کا خیال ہے کہ یہ آیت عام ہے اور اس مرتد پر صادق آتی ہے جو ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد ہمیشہ کے لیے مرتد ہو جائے۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا۔ جیسا کہ منافقین یا اہل کتاب کا شیوا ہے۔ اہل کتاب حضرات موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام پر ایمان لائے، مگر جب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ کافر ہی رہیں گے۔ فرمایا ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انکار کر گئے، یعنی ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد کسی نے کفر کیا مگر پھر ایمان لے آیا تو اس کی توبہ قبول ہے، لیکن جو مستقل طور پر مرتد ہو گیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ایسے لوگ ایمان سے کھیلتے رہتے ہیں اور آخر کار ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا کیونکہ وہ کفر پر پختہ ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبۃ العبد ما لم یغرغر، سچی توبہ تو نزع کی حالت سے پہلے قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، مگر جو لوگ کفر میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی واپسی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی معافی کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وہ ہدایت کے طالب ہی نہیں ہوتے، وہ کسی خود غرضی یا کسی دشمنی کی وجہ سے ایمان لاتے ہیں، مگر جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر کفر کا راستہ پکڑ لیتے ہیں اور اس طرح دائمی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان والا بنائے
اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جو راستہ چنا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ ایمان لانا، پھر کفر کرنا، پھر کفر سے ہٹ جانا، پھر کفر ایمان لے آنا، پھر کفر اور مستقل کفر، یہ انتہائی قسم کی ضلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہمیں بچائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس کو اصل معنوں میں سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔